وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 7 ہم پڑھ رہے تھے، میں آگے سے پڑھتی ہوں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ، اور نہیں جانتا اس کی تاویل کو، إِلَّا اللَّهُ، مگر اللہ۔ متشابہ آیات کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، وہ قرآن کے محکمات کو چھوڑ کر، قرآن کی بنیادی چیزوں کو چھوڑ کر متشابہ آیات کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور متشابہ آیات جو ہیں ان کی حقیقت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم دیکھو کوئی شخص متشابہ آیات کی تعویل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو سمجھ لینا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے ٹیڑھ پن کا ذکر قرآن پاک میں ہوا۔ ایسی چیزیں جن کی حقیقت ہمیں نہیں بتائی گئی، ہمیں ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ کچھ چیزیں آخرت کے لیے چھوڑ دیں، آخرت میں انشاءاللہ ان چیزوں کی حقیقت ہمیں نظر آ جائے گی۔ اور دیکھیں، فار ایگزامپل جیسے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، ہا میم، طا سین، یہ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ان کے معنی ہمیں نہیں بتائے گئے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے لوگ یہ سارے حروف مقطعات کو ملا کر ایک جگہ لکھ لیتے ہیں، گھروں میں لٹکا لیتے ہیں، اس کو لوح قرآنی کہتے ہیں۔ یہی ہے اس چیز کی تعویل کرنا۔ ہمیں جب نہیں بتایا گیا اس کے معنی تو ہم خود سے اس کی کوئی تعویل نہیں کر سکتے، یا بعض لوگ جو ہیں اس کو کاغذ میں لکھ کر اپنے گلے میں لٹکا لیتے ہیں تعویذ بنا کر، یا گھروں میں رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں نہیں کرنی چاہیے، ان کے معنی ہمیں نہیں پتہ، ان کی حقیقت سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ ہمیں دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں، جو عمل کرنے والی چیزیں ہیں، انہی پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور علم میں مضبوطی رکھنے والے لوگ، ایسے لوگ جو دین میں پختہ ہیں، علم میں پختہ ہیں، یقولون، کہتے ہیں، آمنا بِہِ کُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، ایمان لائے ہم اس پر جو کچھ اللہ نے نازل کیا۔ ہر چیز جو قرآن پاک میں نازل ہوئی سب کی سب اللہ کی طرف سے، ہم ہر چیز پر آنکھیں بند کر کے ایمان لانے والے ہیں۔ کُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، ہر چیز ہی ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ ہمیں کنسنٹریٹ اور فوکس ان چیزوں پہ کرنا ہے جو عمل کرنے والے کام ہیں، اور ایسی چیزیں جن پر ہماری عقل سمجھنے سے قاصر ہے ان کے پیچھے نہیں پڑنا۔ ہاں، لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہر چیز ٹرو ہے، اور حقیقت ان کی کیا ہے وہ آخرت میں معلوم ہوگی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے۔ تو عقل والے لوگ کون ہیں؟ نصیحت پکڑنے والے لوگ کون ہیں؟ جو قرآن کی بنیادی چیزوں پر عمل کرنے والے ہیں، اور جو خام خواہ کی کرٹیسزم نہیں کرتے دین میں۔ قرآن کی وہ آیات جو سمجھ نہیں آتی ہیں ان میں خام خواہ کا کرٹیسزم نہیں کرتے، جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں نا مین میخ نکالنا چیزوں میں، وہ نہیں کرنا۔ آپ جو کرنے والے کام ہیں وہ کیجئے، تو ان کو عقل والے کہا گیا ہے یہاں پر۔ تو بنیادی چیزیں سمجھ لینی چاہیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت دعا سکھائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں نفع بخش علم کی، ایسا علم جو مجھے فائدہ دے، میری آخرت بنائے، ورزقا طیبا، طیب رزق کی، حلال پاک رزق کی، اور ایسا عمل، وعملا متقبلا، اور ایسا عمل جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو آمین ثم آمین۔ آپ یہ دعا پڑھا کیجئے، مسنون دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آیت سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔